الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم، رابطہ نمبر 03005949 یہ جو آج تقریب منعقد ہو رہی ہے، اس لحاظ سے نہایت قابل قدر تقریب ہے کہ ہمارے صوبے کے انتہائی معزز شخصیات، ان تمام شخصیات کے معزز خاندان اور ان کے معزز رفقاء آج جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ محترم جناب افتخار محمد صاحب، خاور خان محمد صاحب، کلیم اللہ تورو، فضل احد خان اور اس کے علاوہ جتنے حضرات اس تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنی باقاعدہ وابستگی کا اعلان کیا ہے، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی، پوری جماعت کے کارکنوں کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس فیصلے کو مبارک فرمائے اور اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ فیصلہ انہوں نے ایسے حالات میں کیا ہے جہاں پاکستان میں حق کے راستے کو اور حق کی آواز کو تقویت دینے کے لیے ان کی ہمیں ضرورت تھی، اور انہوں نے اپنی شخصیت، اپنی سیاسی اہمیت، اس کو آپ کی محنتوں، آپ کی جدوجہد اور آپ کے قافلے کا حصہ بنا دیا ہے۔ سب سے بڑی خوشی ہمیں ان کے اس فیصلے پر۔ میرے محترم دوستو، یقیناً جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ صرف ملک کے کسی خاص حصے کے مشکلات نہیں، پورا پاکستان بحرانوں، مشکلات، معاشی مشکلات کی طرف ایسا دھکیلا گیا ہے، اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا گیا ہے بین الاقوامی ایک منصوبے کے تحت۔ جو قوتیں آج دنیا میں اسلام اور مسلمان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ہم نے ان سازشوں کا مقابلہ کیا ہے اور اس سازش کو پیچھے دھکیلا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ابھرنے کا موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ماضی کی حکومت اب ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ اس جماعت نے، اس کی قیادت نے نئی نسل کو سوائے خرافات کے، سوائے گالیوں کے اور سوائے بدتمیزی کے اور کوئی درس نہیں دیا۔ ان کی تربیت گاہ میں ہماری نئی نسل کو یہی کچھ ملا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی پوری تاریخ، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا ایک ایک فرمان، صحابہ کرام کی روایتیں سب ہم تک پہنچی ہے، کوئی رہی نہیں۔ دو باتیں رہ گئی ہیں، ایک یہ کہ اس دور کی کوئی گالی امت کو منتقل نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ منافقین کی کوئی روایت آج امت کے پاس موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو تاریخ اور شریعت کے حوالے سے ان کا مستقبل معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ان کی گالیاں تاریخ میں رہیں گی، اور نہ ان کا منافقانہ کردار، اور نہ اس حوالے سے ان کے خرافات کبھی تاریخ میں نقش نہیں ہوں گے۔ تاریخ پر اگر نقش ہوں گے تو آپ ہوں گے، آپ کی قربانیاں ہوں گی، آپ کی آواز ہوگی، اور آپ کا نعرہ تکبیر ہوگا۔ کچھ چیزیں ہمارے تاریخ کا فیصلہ ہے، اور پھر شریعت کے مزاج کا فیصلہ ہے۔ یہاں تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں، مجھے ایک عجیب سی بات سننے میں آئی کہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا، تمہارے پاس ہمارا ایک بندہ نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سنایا تھا؟ بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ رب العزت نے یہ تمام الفاظ انبیاء کے لیے مختص کیے ہیں، اور ان کی قوموں کو بتایا ہے کہ کیا میرا پیغمبر آپ کے پاس نہیں آیا تھا؟ کم بختو، تم نے اس فاسق، فاجر اور غلیظ اور بدتمیز انسان کو پیغمبروں کا مقام دے دیا ہے۔ تم خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ ہم ایک فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں، جہاں اس کا ایک کارکن کہتا ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو میں کلمہ پڑھ لوں اس کا، تو بتاؤ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے شرم آتی ہے ان الفاظ پر کہ اگر یہ شخص ناجائز طریقے سے میری ماں کے پاس بھی چلا جائے تو میں فخر کروں گا۔ اس قسم کی باتیں ہم ان کے لوگوں سے سنتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی جماعت پر، لعنت ہو ایسے لوگوں پہ۔ تعجب کی بات ہے، اور آج ایک ایک چیز کھل کھل کے سامنے آ رہی ہے، ایک ایک چیز۔ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ اسرائیل کا پیسہ اور ہندوستان کا پیسہ ہے۔ کا جو یار ہے، کا جو رشتے دار ہے، ریاستی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، اور ہمیں اب تو ان کو وکیل بھی مل گئے ہیں، کہتے ہیں اسرائیل کو برا بلا مت کہو، پیغمبر کا نام تھا، وکیل بھی مل گئے ہیں۔ اب ان جہلا کا کیا کریں؟ اللہ رب العزت تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد۔ پھر یہود کا ذکر بھی نہ کیا جائے، وہ بھی تو اسرائیل کا بیٹا تھا۔ جس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت و مسکرت لکھی گئی ہے، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ملاؤں کے لباس میں، جاہلوں کے لباس میں ان کو وکالت مہیا کر رہے ہیں۔ یہود اور اسرائیل پر بھی لعنت، اور ان کی وکالت کرنے والوں پر بھی لعنت۔ اسرائیل کا جو وکیل ہے غدار ہے، غدار۔ اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسرائیل کا جو وکیل ہے۔ اسی لیے میں اپنی جماعت
जमात के कारकुनों से कहता हूँ कि जिन लोगों को जमात से फारिग किया गया यही अमल तत्हीर था, बिला वजह नहीं किया हमने, हम अंधे नहीं थे। तो ये सारी वो सूरत हाल, अब आप मुझे बताएं कि हमने पूरे मुल्क ने मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला किया। क्या वजह है कि आज पाकिस्तान की सियासत में मजहबी लोग, सेकुलर लोग, कौम परस्त लोग, नेशनलिस्ट लोग, हर तबके फिक्र के, दाएं बाजू, बाएं बाजू, सेंट्रलिस्ट, सब इकट्ठे हैं। सबके इकट्ठे होने का माना ये है कि वो इसको फितना समझते हैं, मुल्क की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं हम लोग। वरना हमारे वरना हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, सोच का इख्तलाफ है, नज़रिए का इख्तलाफ है, लेकिन आज सब लोगों का इकट्ठ सिर्फ इस मकसद के लिए हुआ है कि इस फितने से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों को बचा सके। हमारे यहाँ मुश्किल ये है, अभी फॉरेन फंडिंग केस आया, इसराइल से और हिंदुस्तान से पैसे लिए, उनके दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। नवाज शरीफ के खिलाफ तो एक पानामा केस आता है और इकामा पे जाकर कोर्ट उनको नाअहल करार देती है, लेकिन यहाँ पर घपलों के पहाड़, उस पर खामोशी, बैनुल-अक़वामी दबाव नहीं तो खामोशी का कोई माना नहीं। ये जो खामोशी है किसी दबाव के नतीजे में है। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही, और आज एक और कट्टा खुल गया। आज तो बरतानिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरी स्टोरी छाप दी है कि अबराज ग्रुप ने कोई बूटन क्रिकेट वाले, उसके ज़रिए से उन्होंने पैसे जमा किए रिफाही कामों के नाम पर, और कोई दो मिलियन से ज़्यादा डॉलर से ज़्यादा, $2 मिलियन से ज़्यादा ये पार्टी के फंड में गए। क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है? कहते थे, हर एक को कहते हैं चोर 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 चोर, और पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर। मैंने नहीं कहा उनको, उन्होंने खुद कहा डाकू। ये उनकी सियासत है। अदालतें भी अजीब मिली हुई हैं। तो 3 बंदे हैं, जब भी इसका केस आता है वो अपने सामने रखते हैं। इसका इंसाफ किसी और जज पर उनको एतमाद नहीं है। बस 3 जज हैं और मुसलसल उनका केस सुनते हैं। और जब उनसे कहा गया फुल कोर्ट बनाओ तो फुल कोर्ट नहीं बनाया, और कहा कि जज छुट्टियों पे हैं। लेकिन जब फैसला दे दिया तो अगले ही दिन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया। तो क्यों बुलाया? इसलिए कि जज छुट्टी पे थे। फुल कोर्ट नहीं बनाया कि जज छुट्टी पे। जुडिशल काउंसिल इसीलिए बुलाई कि जज छुट्टी पे। और जिस तरीके से जुडिशल काउंसिल का फैसला आया है और जिस तरह उन्होंने इन 3 जजों की राय को मुस्तरद किया है, अगर एक दिन पहले फुल कोर्ट होता तो यही अंजाम होता हमारे चीफ जस्टिस साहब के फैसले का और उनकी राय का। सारी दुनिया जानती है क्या हो रहा है मुल्क का। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे हुकूमत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं।
سیاست کھیلنی ہے تو سیاست کے میدان میں کھیلو، باہر سے پتھر مت پھینکو، کھیل کے میدان کو خراب مت کرو، کھیل کے میدان کو کھیل کے میدان رہنے دو، آ جاؤ میدان میں، تمہاری قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا حیثیت ہے عوام میں۔ ادارے کو استعمال کرتے ہو، ادارے کی قوت کو استعمال کرتے ہو اور تم اپنے لاڈلوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا، اس ملک کے عوام کے لیے بنا ہے۔ اس میں قربانیاں عوام کی ہے، عوام کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس حوالے سے ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر ہم اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے میرے انتہائی قابل احترام چیف جسٹس صاحب ہوں یا سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو، انتہائی قابل احترام خیر خواہی کی بنیاد پر کہوں گا کہ خدا کے لیے تاریخ میں اپنا نام جسٹس منیر اور جسٹس ثاقب کے ساتھ مت لکھواؤ۔ لوگ آپ کو یاد کریں، آپ کو فیصلے بولیں، آپ کے ذات کو اور آپ کے نام کو آج کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کریں؟ تاثر ہے، اس تاثر کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر فارن فنڈنگ کیس کا الیکشن کمیشن کو کس چیز کا انتظار؟ اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں تو نہ اس کا لیڈر ہونا چاہیے، نہ اس کی پارٹی ہونی چاہیے۔ عجیب صورتحال یہ ہے کہ یہی کورٹ ہے، یہی کورٹ 1 مہینے پہلے عمران خان پارٹی کا سربراہ، اس کا خط حجت ہے، اور اس کے خط کی بنیاد پر ان کے اراکین نے جو رائے دی تو ان کو ڈسیٹ بھی کیا گیا اور ان کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی اور ضمنی الیکشن بھی کرائے۔ لیکن اگر اپنی پارٹی کو وہی خط مسلم لیگ کاف کا سربراہ لکھتا ہے تو یہی عدالت کہتی ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب میاں نواز شریف صدر تھے مسلم لیگ نون کے اور ان کو نااہل قرار دیا، اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ اصل طاقت تو پارٹی ہیڈ ہے، لہٰذا پارٹی ہیڈ اسمبلی کے اندر کے نظام پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس کو بحیثیت پارٹی سربراہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سربراہ کے لیے بھی آپ نے ان کو نااہل قرار دیا، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ آئین جب آپ چاہیں کسی کے حق میں اسی دفعے کے ایک آپ ریلیف دیں، ایک کو آپ سزا دیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ کون اس انصاف پہ اعتماد کرے گا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر ہیں، لیکن میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فتنے کے خلاف جنگ ہیں۔ اب اگر کوئی جج اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی جنرل اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب اس میں شریک ہوتا ہے، یہ سب فتنے کا حصہ ہے، اور جمعیت کے کارکنوں ڈٹ جاؤ، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک اصطلاح بنائی، رجیم چینج۔ رجیم چینج کس کا ہے؟ ہمیں باہر کی سازشوں سے، تو باہر کی سازشیں تو نکل آئیں کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے کہاں کہاں سے پیسہ آیا تمہارے پاس، کس کس ملک میں پیسہ دیا، وہ تھا رجیم۔ آپ کو کون لایا ہے، اس پر تحقیقاتی کمیشن بیٹھنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ بیرونی دنیا کا ایجنٹ کون ہے۔ ابھی امریکہ کے خلاف بولتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ چورن اچھا بکتا ہے، لیکن تمہیں تو لایا امریکہ تھا، تم تو ایجنٹ اسی کے تھے، یہود کے ایجنٹ، اس کی پشت پر قوت امریکہ کی۔ آج پاکستان میں وہ چورن بیچنے کے لیے تم بھی امریکہ کے خلاف بولتے ہو، اور پتہ چل گیا ہے کہ جب تک تمہارے پاس بنی گالا کا گھر نہیں تھا تو اسلام آباد کی E7 کے گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی کنسولیٹ ادا کرتا رہا ہے۔ ان
तुम तो उनके घर में पल रहे हो, उनकी हवेली में पलते आ रहे हो। हर रंगे के ख्वाही जामा में पोश मनंदाज़े क़दत रमेश नास। तुम्हारे खमीर को हम जानते हैं, तुम्हारे खमीर के अंदर की खबासतों और गलाजतों को हम जानते हैं, और इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से मैं अपनी पूरी जमात को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क के पूरे तूल अर्ज़ में, कि आज जो तमाम मुख्तलिफुल ख्याल जमातें से लेकिन मुल्क के लिए इकट्ठी हो गई हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है तो हमने मिलकर लड़ना है। और ये नहीं कि मेरा कारकुन कहे कि जी बस हम तो नहीं खड़े होते, फलानी पार्टी को हमने सीट छोड़ दी। नहीं नहीं नहीं, उस तरह कैंपेन चला लिया जिस तरह अपने लिए चला ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। आखिर में खबर ये इलेक्शन भी है, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये बात मैंने इसलिए आपसे कही है कि हम स्पीकर साहब ने बिस्मिल्लाह कर लिया, उनके एक एक इस्तीफे को मंजूर कर रहे हैं। जब मंजूर होगा तो वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा, तो ज़िमनी इलेक्शन में जो पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पर था तो हम उसको लिए रास्ते छोड़ रहे हैं। ये बात एक इत्तेहाद को रखना, कुर्बानी देंगे और पार्टियाँ भी कुर्बानी देंगी, हम भी देंगे, और भरपूर तौर पर हमने ये इलेक्शन ज़िमनी इंशाल्लाह जीत रहे हैं, और उनको बताना है कि तुम्हारे औकात क्या है। वैसे तो हमने इनको औकात सूबे में बल्दियाती इलेक्शन में बता दिए, और इंशाल्लाह आगे भी उनका मुकाबला होगा। ये सुबह शाम दिन में एक बात को 10 दफ़ा तब्दील करता है, एक झूठ बोलता है, वो नहीं चलता तो दूसरा झूठ बोल लेता है। सुबह से शाम तक उसका तमाम सियासी बयानिया झूठ पे खड़ा है। झूठ पे खड़ी इमारत जो है वो नहीं रहती। हमारी बयानी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। 2011-12 में जो हमारा बयानिया था, आज भी वही बयानिया है, कोई तब्दीली उसमें नहीं आई। और गिरगिट की तरह हम रंग नहीं बदलते तुम्हारी तरह, हम रंग नहीं बदल रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारे घपले भी निकलेंगे, तुम्हारा झूठ भी दुनिया के सामने आएगा, बैनुल-अक़वामी साजिश भी सामने आएगी, तुम्हारे इसराइल और हिंदुस्तान के मुआविनीन भी सामने आएंगे, उसके चंदा दहंदगान भी सामने आएंगे, और आपने किस नाम पे लिया और फिर वो किस अकाउंट में आए वो भी सामने आएंगे सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो आप देखें कि तारीख़ का महाकरम साबित होगा। ये बाकी छोटे मोटे नज़र आएंगे, कुछ छोटे मोटे नज़र आएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका मुकाबला करना है। ये जो शख्सियात आज हमारे साथ नज़र आ रही है, आपके काफ़िले को, आपके बयानिए को, आपके नज़रिए को, आपकी आवाज़ को इन्होंने तक़वियत दी है। अल्लाह ताला इस तक़वियत को कबूल फरमा ले और उसको इस्लाम की फ़तह और कामयाबी का सबब बनाए। हम मुल्क में आइन के साथ खड़े हैं और हम इस मुल्क में एक अच्छी तब्दीलियों के लिए और अच्छे निज़ाम की जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल फरमाए। सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल, मजालिस, जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर, जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबिता नंबर 0300 5949 296।